السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم ویڈیو آپ کو دکھانے جا رہے ہیں، یہ ہے ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالی اور مرزا علی انجینئر حفظہ اللہ تعالی۔ ان کا کہنا یہ ہے، مرزا علی انجینئر حفظہ اللہ تعالی کا، کہ انہوں نے ان کی یہ باتیں جو ہے نا جعلی کرامات یہ جھوٹی بیان کرتے رہے ہیں۔ تو ناظرین دیکھیں، میں ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے، اب ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالی کے اندر کافی تبدیلی آ گئی ہے، یعنی کافی وہ سیدھے رستے پر آ رہے ہیں، یعنی جو قرآن پاک کی بات ہے وہ بات کر رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بات کر رہے ہیں۔ باقی ناظرین اختلافات تو ہر بندے کو، یعنی ہر عالم دین کو کسی کا ہوتا رہتا ہے۔ تو آگے ناظرین آخر وہ کون سی جعلی باتیں ہیں یا جو باتیں جھوٹ ہے ڈاکٹر طاہر القادری کی، وہ مرزا علی انجینئر کی زبانی سنتے ہیں اور ساتھ ہم وہ بھی آپ کو ویڈیو دکھائیں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ آخری 5 حوالے جو میں نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی اپنی ویڈیو سے سچی والی کرامتیں جو بیان کرنی ہے وہ ابھی باقی ہیں، یعنی کہ پروگرام تو ابھی باقی ہے انشاءاللہ، لیکن ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین۔ اب انشاءاللہ تعالی میں آخر میں پنجدن پاک کی نسبت سے 5 ایسی کرامتیں جو خود ڈاکٹر طاہر القادری صاحب حفظہ اللہ تعالی نے اپنی ویڈیوز میں بیان کی ہیں، جن کا مذاق وہ نہیں اڑا سکتے کیونکہ وہ اپنا مذاق اڑانا ہے، اور ثابت کروں گا کہ یہ کرامات بھی جعلی ہیں، قرآن و سنت کے بالکل اپوزٹ ہیں۔ لیکن ان 5 کرامات کو ڈسکس کرنے سے پہلے ان پرنسپل یہ چیز میں بتا دوں، میں نے کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں پچھلے کچھ عرصہ میں، جب سے یہ شف شف سرکار کی ویڈیو سامنے آئی تھی اور اس پہ ہمارے اقرار الحسن بھائی نے گرفت کی تھی، اس کے حوالے سے جو میں نے ویڈیوز ریکارڈ کروائی تھی ان میں نے کرامت کی حقیقت بتائی ہوئی ہے کہ کرامت کیا ہے، معجزہ کیا ہے، استدراج کیا ہے، ایلوژن کیا ہے جسے نظر بندی کہتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں، جادو کیا ہے، سب کچھ بیان کیا تھا۔ آج ٹاپک نہیں ہے، ان پرنسپل یہ سمجھ لیں، کرامت کا انکار کرنے والا کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے۔ جو کرامت قرآن و سنت میں رپورٹ ہوئی ہے فی نفسی ہی، کرامت کو تو ہم مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ سورۃ الکہف میں اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ ابن مریم کے تبع تابعین کے بارے میں یہ کرامت ظاہر فرمائی کہ 309 سال تک لیونر ایئرز کے اعتبار سے اور ہمارے جو سولر ایئرز ہیں ان کے اعتبار سے 300 سال تک انہیں ایک غار میں سلائے رکھا۔ یہ کرامت ہے، اس فزیکل ورلڈ میں یہ پاسبل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک درباری تھا، اب اس کی تفصیل نہیں آئی کہ وہ کوئی پیغمبر تھا، کوئی فرشتہ تھا، کون تھا، بہرحال اہل علم میں سے تھا، ان کے دربار میں جو تخت بلقیس کو آگ جھپکنے سے پہلے لے آیا تھا۔ بالکل ہم مانتے ہیں، اس کرامت کا انکار کون کرے گا؟ وہی جس کا قرآن و سنت پہ ایمان نہیں ہوگا۔ ہمیں اختلاف ہے تمہارے بابوں سے، ہاں، جن بابوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے، جن کی کتابیں ان کا واحد تعارف ہے، ان میں گستاخانہ عبارتیں ہیں اور تمہارے علماء اس کا دفاع کرتے ہیں۔ ہم تو ان بابوں کے ایمان کو بھی مشکوک سمجھتے ہیں، کفر کا فتویٰ چلے نہیں لگاتے۔ ولی اللہ کہاں سے مان لیں، کرامتیں کہاں سے مان لیں؟ اس پر ترا یہ کہ اکثر کرامتیں وہ ہیں جو قرآن و سنت کے بالکل اپوزٹ ہوتی ہیں، مخالفت پر مبنی ہوتی ہیں۔ کہتے نہیں تخت بلقیس آ گیا، بالکل آ گیا، ہم مانتے ہیں۔ اگر اب تم یہ کہو گے اس کی بنیاد کے اوپر کوئی جھوٹا کلیم تم کرو تو ہم مان لیں، تو ایسا تو نہیں ہوگا۔ تمہیں شوق ہے نا اپنے کسی حضرت کی کرامت منوانے کا، تو اسے کہو کہ وائٹ ہاؤس لے آئے، ادھر مارگلا ہلز پہ رکھ دے اسلام آباد، پورا امریکہ مسلمان ہو جائے، کام بھی مکے۔ یہ جو آج ہمارے مسلمان ملکوں کو ہڑپ کر گیا امریکہ، اسرائیل کی پشپنائی کر کے فلسطین کو برباد کیا، عراق کو، افغانستان کو، ایران کو،
پاکستان کو بھی کھوکھلا کر دیا، تو جان ہی چھوٹے لاؤ. اور اگر تم نے ایلیوژن کرنے کی کوشش کی تو میرا ایک نعرہ تمہارے بابے کو بھی غائب کر دے گا، وائٹ ہاؤس کو بھی غائب کر دے گا. ہاں میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. میں ایک بار پڑھنا ہے بابا بھی غائب تو وائٹ ہاؤس بھی غائب ہو جانا ہے اگر تم نے نظر کا کوئی دھوکہ کرنے کی کوشش کی. تو یہ فراڈ جو تم نے مچایا ہوا ہے اسے ثابت کروانا ہے اگر تم نے اپنے بابوں کے حق میں تو کر کے بتاؤ. کرو بھی نہ، ورنہ تو میں بھی کلیم کروں گا یہ جو تخت ہے میں بھی پلک جھپکنے سے پہلے جو ہے سرگودا سے لے آیا تھا. مان لو گے؟ کہتے نہیں کر کے دکھاؤ گے، تجھے نہیں کرنا. کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، کہاں سے کوئی واقعہ اٹھاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ آگ ٹھنڈی ہوئی، کہتے ہیں نہیں ہمارے بزرگوں پہ بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے. بھائی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو قرآن میں رپورٹ ہوا یہ معجزہ ہے، ایکسٹراپولیٹ نہیں کر سکتے معجزے کو. بعد میں رومن امپائر کی بیٹل فیلڈز میں صحابہ کرام تیل کے کڑاہوں میں جلائے گئے ہیں، روسٹ ہو گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، ان کے لیے آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی. ورنہ پھکی لے لو، عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. ہوں دسو تہاڈا کیڑا کیڑا بزرگ ہے جس دا والد نہ معلوم ہے؟ اس کا مطلب آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ یہ کرامت نہیں ہوگی. پھر عیسیٰ ابن مریم کے کیس میں یہ معجزہ ہے، تمہارے بابے کے کیس میں تمہاری خود ہنسی چھوٹ جائے گی کہ اس کا مطلب کیا ہے. وہ کہیں گے کہ ہمیں پتا چل گیا کہ انجینئر صاحب کہنا کیا چاہ رہے ہیں. تو صرف یہ آگ والی ہی آپ نے معجزے کو ایکسٹراپولیٹ کر کے کرامت بنانا ہے؟ اس کو بھی کرامت بناؤ نا. عیسیٰ ابن مریم والی کرامت بھی کسی بابے کے اوپر فٹ کرو، لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے. یہ کہانیاں کروانی بند کرو. اور پھر خادم رضوی صاحب جو اکثر امت کا خون گرمایا کرتے تھے کہ جی امام مالک فرمانے نے امت مر جائے، نبی دیاں گستاخیاں ہو رہی نے، امت کچھ نہیں کر رہی. یعنی کہ امام مالک کہتے ہیں کہ امت کا کام ہے کہ گستاخیوں کو روکے، ادروائز امت کو مر جانا چاہیے کہ امت زندہ ہے اور رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں. امام مالک فرمانے سے پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری، پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے، یا تو مر جائے سارا عالم اسلام، یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے. بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے. بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. تو ہم نے پتا کیا کہا تھا؟ رکو ذرا، صبر کرو بابا جی، پہلے تمہارے غوث کتب ابدال مر جائیں. بلکہ ان کو تو کتے کی موت مرنا چاہیے. کیا انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ وفاداری نہیں کرنی ہے؟ ان کے پاس تو اختیار بھی تھا کہ آنکھوں کی لیزر مار کے وہ اپنے مریدوں کو جلایا کرتے تھے، لوٹے کی ٹوٹی سیدھی نہ ہونے کی وجہ سے. آج یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک ڈیلیٹ کرنے کی باری آئی ہے. سارے نے ریٹائرمنٹ لا لی بابے نے. اور یہ مانو کہ اگر یہ بابے سب کچھ کر سک رہے ہیں اور نہیں کر رہے تو تمہاری ڈاکٹرن میں انہیں کتے کی موت مر جانا چاہیے. امت کے پاس تو اختیار نہیں ہے نا، بابے تو نکاح مار سکتے تھے، امت کے پاس لیزر کوئی نہیں نا. اس کا مطلب ہے سب فراڈ ہے. اس کے جواب میں آپ کو کہیں گے کہ جی قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے انا کفیناک المستہزئین، اے نبی تمہارا مذاق اڑانے والوں کے مقابلے پر ہم تمہیں کفایت کریں گے. تو اللہ تعالیٰ گستاخانہ ویڈیوز اور کارٹون کیوں نہیں ختم کروا رہا؟ اس کا جواب ہم دیں گے. ظاہر ہے اللہ ہمارا ہے، بابے تمہارے ہیں، بابوں کا دفاع تو تم نے کرنا ہے، کیونکہ تمہارا کلیم تھا کہ یہ بزرگوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں سمندر کنٹرول کرنے کے اوپر، ملکوں کو کنٹرول کرنے کے اوپر. یہ الگ بات ہے کہ کوئی بزرگ اپنا پیشاب نہیں کنٹرول کر سکتا. ہاں پیشاب بند ہو جائے تو آغان سے جو ہے نا آپریشن کروانا پڑتا ہے، اور پیشاب رک نہ رہا ہو پھر بھی دوائی ڈاکٹر سے جا کے لینے پڑتی ہے. تمہارا کلیم تھا نا یہ بزرگ نظام چلا رہے ہیں. الگ بات ہے کہ ان کے مزاروں کے اوپر ساری نشہ آور چیزیں بکتی ہیں، ساری بے حیائی کے اڈے وہ بنے ہوئے. اللہ کا کہیں دعویٰ نہیں ہے کہ دنیا کے نظام کو ہم اس طرح انٹروین کریں گے کہ جس طرح ابراہ کے لیے ہم نے لشکر کو تباہ کیا، آندہ بھی جو خانہ کعبہ کی توہین کرے گا تو ہم ابابیلیں بھیجیں گے. نہیں آئیں گی بھائی. یزید پلید کے دور میں کعبہ شریف کی بے حرمتی ہوئی، کوئی ابابیل نہیں آئی. اس کے بعد عبد الملک بن مروان کے دور میں حجاج ابن یوسف نے چڑھائی کر دی،
مکہ شریف کے اوپر. اور یہ جو میں چیزیں بیان کر رہا ہوں یہ مسلم شریف میں لکھی ہوئی ہیں, مولانا شریف میں نہیں, صحیح مسلم شریف میں ہے. یزید کی چڑھائی بھی اور حجاج ابن یوسف کی بھی. عبداللہ ابن زبیر کی لاش کو لٹکا دیا گیا, وہاں پہ صحابی رسول کو شہید کیا گیا. منجنیق سے حملے ہوئے کعبہ شریف کے اوپر, کعبہ شریف کا غلاف جل گیا یزید کے دور میں, اور بعد میں تو اس کی دیوار بھی ڈیمیج ہوئی. عبد الملک بن مروان کے دور میں کوئی ابابیلیں نہیں آئی ہیں. اللہ نے گارنٹی اس اعتبار سے نہیں لی ہوئی. باقی یہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا کفیناک المستہزئین, تو اس سے مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عروج ہی ملے گا چاہے کوئی کتنی بدنامی کرے. پچھلے 100 سالوں میں 60,000 کتابیں رسول اللہ کے خلاف لکھی گئی ہیں. دنیا میں کسی انسان کے خلاف اتنی کتابیں نہیں لکھی گئی. ہم تو 60 کتابوں کے بھی جواب نہیں دے رہے, لیکن ان 100 سالوں میں جتنی تیزی سے اسلام پھیلا ہے پچھلے 1300 سال میں نہیں پھیلا, اگر آپ کوانٹٹی اس کی میئر کریں. کئی ایک ریزنز جمع ہو گئی اس میں, مسلمانوں کی آبادی میں اضافہ بھی ہے, کرسچنز کا اسلام قبول کرنا بھی ہے, بہرحال اسلام پھیلا ہے بغیر کسی جنگ کے. تم نے بدنامی کی, ٹوئنز ٹاور کا اٹیک ہوا, تم نے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا, اسے دہشت گردی کا مذہب ڈکلیئر کیا, اسلامو فوبیا عام ہوا, لیکن اسلام کا گراف اوپر ہی جا رہا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, 2009 کی آلموسٹ بات ہے, کلنٹن جو پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے 2 دفعہ رہ چکے ہیں, جب پاکستان آئے جیو پہ ان کا انٹرویو تھا, اس کی یوٹیوب پہ ویڈیو رکھی ہے, اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ. وہ کہہ رہے تھے اسلام سب سے تیزی سے پھیلنے والا ریلیجن ہے امریکہ میں. تو اللہ کا شکر ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنے کے مقابلے پر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا دفاع اس طریقے سے کرتا ہے. لیکن تمہارا بابوں کے بارے میں عقیدہ ہے کہ وہ نگاہیں مارتے ہیں, تو کدھر گئے ہیں؟ ہم نے ایک بابا ڈھونڈ لیا جو ایسا کام کر سکتا ہے, بھگوڑے شاہ, پیر بھگوڑے شاہ, ٹی ایل پی کا نائب امیر. اس نے کہا میں مینار پاکستان سے چھلانگ ماروں گا, آگ میں چھلانگ ماروں گا, بچ جاؤں گا. اس کو ہی کہہ دو یار کچھ کر کے دکھائے. ہم امریکنز کو بتائیں گے کہ ہم نے ایک غوث وقت ڈھونڈ لیا ہے جو یہ سارے کام کر سکتا ہے. میں کہتا ہوں سارا امریکہ مسلمان ہو جائے گا, کر کے بتائیں. کچھ بھی نہیں ہونا بھائی, یہ سارے ان کی ایک گدڑ ببکیاں ہیں, اور یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں اللہ کے فضل سے. اب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جو خود 5 کرامتیں بیان کی ہیں دین تصوف کو جسٹیفائی کرنے کے لیے, اس کی میں انجینئرنگ اینڈ پہ کر دیتا ہوں, تاکہ ان کا یہ بہانہ ان کے ماننے والوں کو کہیں اگر یہ آئے کہ انجینئر صاحب جو کرامتوں کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے بزرگوں کی, تو وہ تو جعلی ہیں, وہ تو ہم بھی نہیں مانتے. ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا ہم آپ کو آپ کے ڈاکٹر صاحب کی جو کارستانی ہیں وہ دکھا دیتے ہیں. سنیں آپ وہ کرامتیں جناب. کرامت نمبر 1, غوث پاک کا دھوبی. ہاں جی, کس نے بیان کیا ہے یہ؟ ڈاکٹر طاہر القادری نے. بچپن میں نہیں بیان کیا, ابھی داڑھی سفید ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے یہ بیان کیا, ان کی سند سے بیان کر رہا ہوں, جو اکابر علماء دیوبند کے پیر و مرشد اور جن کے ملفوظات کو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے مرتب کیا ہے. آپ کو حوالہ دے دیا میں نے, یہ کسی کی گپ نہیں ہے, یا کوئی مت سمجھیں کہ ایسے کسی نے بنایا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی سند سے کوٹ کر رہا ہوں. ان سے پوچھا یہ جو واقعہ ہے کہ ایک شخص فوت ہو گیا اور فرشتے قبر میں آئے اس سے حساب کتاب پوچھنے کے لیے کہ تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے, سوال کیے, اور ہر سوال کے جواب میں کہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. وہ پوچھے تیرا رب کون ہے, وہ کہے میں حضور غوث پاک کا دھوبی ہوں. وہ پوچھے تیرا دین کیا ہے, وہ کہے میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں. تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اب اس سے کیا سلوک کریں؟ فرمایا بخش دو, چھوڑ دو. اور پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے, جس طرح میں کہتا ہوں نا یہ قرآن میں لکھا ہے, بخاری میں لکھا ہے, مسلم میں, وہ کہتے ہیں مولانا اشرف تھانوی صاحب نے بھی نقل کیا ہے, اور ان کے پیر و مرشد امداد اللہ مہاجر مکی نے بھی نقل کیا ہے. یار تو آڈے ہی بابے نے وہ ساڈو کے دوس لگا دے ہو کہ جی غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کا ایک دھوبی تھا, جب وہ مر گیا اسے دفنایا گیا. اب اس کے آگے ایک مسنگ لنک ہے, وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں.
تو ایک بابے نے اس میں سی سی ٹی وی کیمرہ فٹ کر دیا قبر میں. حالانکہ کیمرہ فٹ کرنے سے بھی آپ کو برزخ کے معاملات نہیں دکھائے جا سکتے, سیدھی سی بات ہے. یہ نہیں بتا رہے کہ یہ واقعہ دیکھا کس نے قبر کے اندر جا کے. کہتے ہیں جی فرشتے آئے سوال کرنے کے لیے, پوچھا مر ربو کا, تو اس نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. یہ واقعہ ڈاکٹر طارق قادری صاحب نے بھی بیان کیا ہے, یہ پیر اجمل قادری نے بھی بیان کیا ہے, یہ مفتی حنیف قریشی نے بھی بیان کیا ہے, اور ظاہر ہے اشرف تھانوی صاحب نے جب بیان کیا تو دیوبندیوں کے کھاتے میں بھی ڈال گیا. امداد اللہ مہاجر مکی نے بھی اگر اسے جسٹیفائی کیا تو دیوبند اور بریلی دونوں کی آپ سمجھ لیں وہ روحانی قبلہ گاہ ہے امداد اللہ مہاجر مکی, بدعتی صوفی. تو یہ ساروں کا مشترکہ واقعہ ہے. کہتے ہیں پوچھا کہ ماں دینوں کا, تیرا دین کیا ہے؟ اس نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. پھر جب رسول اللہ کے بارے میں سوال ہوا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, اس مرد کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا؟ تو وہ کہتا ہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. غوث پاک تو میں یہ بھی نہیں بتا سکے کہ یہ رسول اللہ کی ذات کے بارے میں سوال پوچھا جا رہا ہے. تو یہ غوث پاک کس نبی کا ماننے والا تھا, کس خدا کا ماننے والا تھا؟ اوے دھوبی پوری زندگی تجھے 3 باتیں نہیں وہ سکھا سکا. یہ تو غوث پاک فیل ہوئے ہیں, دھوبی نہیں فیل ہوا کہ پوری زندگی کپڑے دھوتا رہا اور 3 باتیں نہیں غوث پاک اسے سکھا سکے. میں ہر اینگل سے اس کی انجینئرنگ کروں گا تاکہ دیوبندی اور بریلوی ایک ہی تیر سے دونوں شکار ہو جائے, یا یہ مانے کہ ان کے بزرگ جھوٹ بول کے گئے. کہتے ہیں جی پھر اللہ تعالیٰ نے انٹروین کیا اور فرشتوں کو کہا کہ چھوڑ دو. اب اس کی تعویل امداد اللہ مہاجر مکی نے, تھانوی نے یہ کی کہ غوث پاک کا دھوبی کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب غوث پاک کا دھوبی ہے تو پھر اللہ رسول کا ماننے والا ہی ہے. تو سرکار صرف غوث پاک کا دھوبی اللہ رسول کا ماننے والا ہے. ہم جن سے کپڑے دھلاتے ہیں وہ کوئی فرعون اور حامان کے ماننے والے ہیں. یہ کون سی دلیل تم نے پیش کر دی ہے؟ بلکہ میں کہتا ہوں ہمارے تو سٹوڈنٹس غوث پاک سے بہتر توحید رکھتے ہیں جو توحید تم نے غوث پاک کی طرف منسوب کی ہوئی ہے قصیدہ غوثیہ کے اندر. اللہ سے ڈر جاؤ. ہم آپ کو بتاتے ہیں صحیح بخاری میں, سنن نبی داؤد میں حدیث موجود ہے, قبر کے 4 سوال. ان مولویوں نے آپ کو 3 سوال بتایا تھے, چوتھا میں نے دریافت کیا. اب ان کو ہاتھ پاؤں پڑے ہوئے, کہتے ہیں جی انجینئر صاحب جو ہے وہ ابھی مذاق اڑا رہے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں, لیکن کبھی بیان نہیں چوتھا سوال انہوں نے کیا. چوتھا سوال ان کی موت تھا. صحیح بخاری میں اور سنن نبی داؤد میں موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل ایمان میں سے کسی کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اسے آزمایا جاتا ہے, اس سے سوال پوچھا جاتا ہے مر ربو کا, تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. پوچھا جاتا ہے دین, وہ کہتا ہے اسلام ہے. پھر پوچھا جاتا ہے اس مرد کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ جامعہ ترمذی میں ہے من نبیوں کا, تیرا نبی کون ہے؟ دونوں طرح الفاظ آئے. وہ کہتے ہیں یہ جو اس مرد کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے, تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قبر میں رسول اللہ تشریف لاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا, جامعہ ترمذی میں تو سوال ہے من نبیوں کا, تیرا نبی کون ہے, اس میں تو یہ الفاظ ہی نہیں ہے جو بخاری کے اندر آئے. پھر مسند احمد میں موجود ہے جو ان کے وسوسے کا علاج ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی نے جال حق میں لکھا کہ اگر قبر میں رسول اللہ نہیں آتے تو اس مردے کا کام ہے کہ وہ فرشتوں سے کہے کہ کس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہو. ہائے 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 مفتی صاحب, کاش آپ نے مسند احمد پڑھی ہوتی. مسند احمد میں یہی الفاظ ہے کہ مردہ پوچھتا ہے کس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہو, تو فرشتے کہتے ہیں الذی بعث فیکم, اس مرد کے بارے میں جس کو اللہ نے تمہارا نبی بنا کر مبعوث کیا تھا. اور یہ الفاظ ابو داؤد میں بھی موجود ہے. پھر وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ, ہاں وہ اللہ کے رسول محمد تھے. یہ نہیں کہتا ہاذا محمد رسول اللہ, یہ رسول اللہ سامنے کھڑے ہیں. لہذا بریلویوں کا کہنا کہ قبر میں رسول اللہ آتے ہیں, دیوبندیوں کا کہنا کہ شکل دکھائی جاتی ہے, دونوں جھوٹ بول رہے ہیں. ہم نے حدیث سے ثابت کر دیا ہوا محمد رسول اللہ. جی ہاذا کا سیگا آیا, ہاذا کا جواب جو ہے وہ ہاذا کے ساتھ نہیں آیا, ہوا کے ساتھ آیا, 3rd پرسن کے ساتھ. ہاذا کا سیگا 3rd پرسن کے لیے بھی بولا جاتا ہے. جب کسی کا ذکر ہو رہا ہو تو ہاذا کے ذریعے ہو جاتا ہے.
عربی کا یہ اسلوب ہے. بخاری میں ہے جب حضرت عبداللہ ابن عمر نے بیعت کی، عبداللہ ابن عمر مدینہ شریف میں تھے، سینکڑوں کلومیٹر دور یزید بیٹھا ہوا تھا شام میں، تو اس میں بھی حاضر رجل کے الفاظ ہیں کہ اس مرد کے اوپر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر اندر بیعت کی ہے، مخالفت پر نہیں. وہاں بھی حاضر رجل ہے، تو یزید صاحب نے حاضر ناظر تو نہیں تھا. لو صاحب حاضر رجل میں نے بخاری سے ثابت کر دیا کہ تھرڈ پرسن کے لیے بھی جس کا ذکر ہو رہا ہو بولا جاتا ہے. لہذا تمہاری وہ بات تو ختم ہوگی. 3 سوال ہو گئے. جب وہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول محمد ہے، تو فرشتے کہتے ہیں تمہیں کیسے پتا چلا؟ یہ چوتھا سوال تھا جو انہوں نے چھپایا. وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور رسول اللہ کے پیغمبر ہونے کی تصدیق کی. ہاں تو اسی طرح کہتے ہو قرآن حدیث ڈائریکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اور جو مومنین ہیں وہ اسی قرآن کی وجہ سے کہہ رہے ہوں گے ہم نے قرآن پڑھا اور رسول اللہ کے سچے ہونے کی تصدیق کی. یہ چوتھا سوال ہے قبر کا جو انہوں نے چھپایا ہوا تھا. اب آ جائیں فاسق کا، منافق کا اور کافر کا کیا حال ہوتا ہے. پوچھا جاتا ہے تیرا رب کون؟ تو وہ کہتا ہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. ہاں مومن ہوگا تو کہے گا میں رب کا ماننے والا ہوں، اللہ کا ماننے والا ہوں. وہ کہتا ہے ہائی ہاتا لا ادری لا ادری، ہائے افسوس مجھے کچھ پتا نہیں، مجھے کچھ پتا نہیں. اور مزے کی بات غوث پاک کے دھوبی میں بھی یہی الفاظ ہے. وہ کہتا ہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، مجھے کچھ پتا نہیں، مجھے کچھ پتا نہیں. اور واقعہ بھی کٹنا سی الفاظ بھی چکاڑ دینے سر کہ مجھے کچھ پتا نہیں، میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. جب اسلام کے بارے میں پوچھا جاتا ہے وہ کہتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں. رسول اللہ کے بارے میں اعوذ باللہ تعالی اللہم حاسبنا حسابا یسیرا آمین، وہ کہتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں، مجھے کچھ پتا نہیں. فرشتے پھر چوتھا سوال کرتے ہیں کہ تو نے خود پڑھنے کی کوشش کیوں نہیں کی یا کسی ایسے شخص سے پڑھنے کی کوشش کیوں نہیں کی جو تجھے صحیح راہ دکھا دیتا. یہ چوتھا سوال ہوگا اس سے. اور پھر فرشتے اسے ایک ہتھوڑا ماریں گے اور وہ بالکل فلیٹ زمین کے برابر ہو جائے گا، اور اس کی چیخو پکار کی آواز، ہتھوڑے کی آواز زمین و آسمان کی تمام مخلوقات سنیں گی سوائے جنوں اور انسانوں کے. اگر یہ سنیں تو بے ہوش ہو جائیں. اور سیم الفاظ یہ بخاری میں جب میت کو چارپائی پہ رکھا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی ہے کہ نیک میت کہتی ہے مجھے جلدی لے جاؤ میری قبر کی طرف، اور جو فاسق ہوتا ہے وہ چیخو پکار کرتا ہے کہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، اور اس کی چیخو پکار جنوں اور انسانوں کے علاوہ تمام مخلوقات سنتی ہیں. اگر باقی سن لیں یعنی کہ انسان اور جن تو بے ہوش ہو جائے، کیونکہ وہ مکلف ہے نا، اللہ نے ان کے لیے غیبی پردہ رکھا ہوا ہے. ورنہ تو سارے کے سارے لوگ ہی بات مان لیں. یہ اپنے بزرگوں کو دفنا کے مزار بنانے سے پہلے یہ تھوڑے کی آواز آ جائے ان کو، پھر انہوں نے انجینئر صاحب سے لیکچر سننے نے، پردہ تو ختم ہو جائے گا. یہی تو ہمارا امتحان ہے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. تو جو کہتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں، مجھے کچھ پتا نہیں، اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ ہتھوڑا پڑتا ہے. لہذا غوث پاک کا دھوبی تو مر گیا. ہاں سیدھی سی بات ہے. جب اس نے کہا ہوگا مجھے کچھ پتا نہیں، مجھے کچھ پتا نہیں، اللہ کے بندوں فرشتے جو ہیں وہ کوئی انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ وہ کوئی اجتہاد کرنا شروع کر دیتے ہیں اللہ کے حکم کے اندر، اس اعتبار سے جو بالکل واضح حکم ہے. جہاں کوئی ان کو کلیریفیکیشن کا معاملہ ہو وہ ایک الگ بات، یہ تو واضح حکم ہے. یا تو انہوں نے اس کے جوابات کو قبول کرنا ہے اور اینڈ پہ چوتھا سوال پوچھنا ہے تجھے کیسے پتا چلا، اور وہ کہتا ہے میں نے قرآن پڑھ کے تصدیق کی، اور یا پھر انہوں نے اسے تھوڑا مارنا ہے. جس نے یہ کہنا ہے کہ مجھے کچھ پتا نہیں، جب اس نے یہ کہا نا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں سرکار، پھر فرشتوں نے اس کے ساتھ وہی کرنا ہے جس کا وہ حقدار ہے. زیادہ دھوبی تو مر گیا. ہاں وہ بغدادی نہیں کہتا چھڑ دو بچ غوث پاک پہ گیا. ہاں اللہ دے بندے، اور چھڑ دو بچ انجینئر پہ گیا جائے میں بھی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، پہ گیا جائے تھوڑے بابے نو پہ گیا جائے. پہ نہیں گیا، کھا گیا تھوڑے بابے نو، کھا گیا الحمدللہ. تو یہ جناب ان کے اس دھوبی کی اوقات. بخاری مسلم میں حدیث ہے اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، ہاں اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. حالانکہ بخاری مسلم میں لکھا ہے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. ہمیں سمجھایا جا رہا تھا کہ یہ نسبتیں نہ بنا کے بیٹھ جانا اس اعتبار سے کہ اعمال کو چھوڑ دو. ہاں اگر اعمال ہوں گے پھر نسبت فائدہ دے گی. سیدہ فاطمہ کو نسبت نے فائدہ دیا ہے، اعمال بھی ہیں،
لیکن صرف نسبت وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جس کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کی نسبت اسے آگے نہیں لے کے جا سکتی. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، نبی اسلام فرما گئے اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا جس کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا. اس کی واضح مثال حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، اللہ نے کہا یہ تیرا اہل البیت ہی نہیں رہا کیونکہ اس کے عمل دوسرے والے ہیں. اور یہ نسبتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. نسبت کو ہم مانتے ہیں بھائی، لیکن عمل درست ہونے کے بعد. اگر عمل درست نہیں ہے تو مسلم شریف کی واضح حدیث ہے، جس کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں لے کے جا سکتا. اب مجھے بتائیں، غوث پاک کا دھوبی یہ واقعہ کسی حدیث میں کسی آیت میں فٹ ہوتا ہے؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی جان جو بوجھ اٹھانے والی ہے دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. یہ کہہ رہے ہیں غوث پاک کا دھوبی. غوث پاک نے اپنا حساب و کتاب خود دینا ہے اللہ کو، کسی کا بوجھ انہوں نے کہاں سے اٹھانا ہے؟ سب جعلی بات ہے. کرامت نمبر 2، غوث پاک کا مرغا. ہاں حضور غوث پاک کی بارگاہ میں گئی، ادھر دیکھا آپ مرغی کھا رہے تھے اور کھا کے ہڈیاں پھینک رہے تھے، ایک جگہ ہڈیاں جمع تھی. اب ماں اور پارا اور چڑھ گیا اور کہنے لگی اے سرکار آپ مرغیاں کھائیں اور میرا بیٹا روکھی جو کی روٹی کھائے، یہ کہاں کا سلوک ہے؟ فرمایا بیٹھ جاؤ مائی. جب کھانے سے فارغ ہوئے تو ہڈیاں جمع تھیں. آپ نے ہڈیوں سے کہا کہ ہڈیوں دوبارہ مرغا بن کے کھڑی ہو جاؤ. دیکھتے دیکھتے مرغی زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی. آپ نے فرمایا تیرا بیٹا جب اس مقام پہ پہنچ جائے گا تو پھر جو چاہے کھاتا بھی رہے. وہ کہتے ہیں جی کہ ایک عورت آئی غوث پاک کو ملنے کے لیے، خود وہ مرغا کھا رہے تھے اور وہاں جو اس عورت کا بچہ تھا وہ روکھی سوکھی کھا رہا تھا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے آج کل جو آپ عیاشی دیکھ رہے ہیں نا، پیروں کی، علماء کی، مہنگی مہنگی گاڑیاں، مہنگی مہنگی رہائشیں، اور آپ کو کہتے ہیں اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے، تو ان کے بڑے بھی یہی کچھ تھے. خود کوکٹ پھاڑ رہے ہیں اور بچوں کو روکی سوکی کھلا رہے ہیں. کیا یہ رسول اللہ کا طریقہ تھا جو غوث پاک نے اڈاپٹ کیا ہوا تھا؟ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ ماں جو ہے وہ پریشان ہوگی تو اس نے شکایت کی کہ حضرت یہ کیا؟ وہ کہتے ہیں جی پھر غوث پاک نے وہ مرغا پورا پھاڑنے کے بعد، کھانے کے بعد ہڈیاں جمع کی. لگتا ہی ہے غوث پاک نے اکیلے ہی سارا مرغا کھایا. ہاں، کیونکہ اور کسی کا ذکر وہاں پہ نہیں ہے. پورا مرغا کھانے کے بعد انہوں نے ہڈیاں جمع کی، اس کے اوپر ہاتھ پھیرا اور کہا کم بھی اذن اللہ، اللہ کے اذن سے کھڑا ہو جا. تو وہ مرغا جو ہے وہ کھڑا ہو گیا اور پھر انہوں نے اس عورت سے کہا کہ جب تیرا بیٹا اس مرتبے کو پہنچے گا تو وہ بھی مرغا کھا لے گا. یعنی جدوں وہ بھی مدرسہ اپنا اللہ بنا لے گا، وہ بھی گڈی کٹا لے گا. جھوٹ، یہ نبی کی تعلیمات ہے. کسی صحابی نے کبھی کوئی مرغا زندہ کیا ہے یار؟ یا نبی علیہ السلام نے کبھی کوئی اس طریقے سے مرغا کھا کر زندہ کیا ہے؟ اور کیا یہ نبی کا طریقہ ہے کہ تم لوگ خود جو ہے مہنگی مہنگی غذائیں کھاؤ اور اپنے سب آرڈینیٹس کو روکی سوکی کھلاؤ؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں ہمارے نبی کا طریقہ کیا ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں غزوہ خندق کا موقع تھا تو ہم خندق کھود رہے تھے، ایک چٹان اتنی مضبوط آئی کہ وہ ٹوٹتی نہیں تھی. تو ہم نے نبی علیہ السلام کو جا کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی. آپ علیہ السلام تشریف لائے. آپ علیہ السلام نے کدال اٹھایا اور کہتے ہیں کہ ایک ضرب لگائی اور وہ ساری کی ساری چٹان جو ہے بالکل ریت کی طرح بیٹھ گئی. نبی علیہ السلام کا معجزہ ظاہر ہوا. اور وہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے کدال اٹھائی تو آپ کے پیٹ مبارک سے وہ چادر ہٹ گئی تو ہم نے دیکھا آپ نے پتھر باندھے ہوئے ہیں فاقے کی وجہ سے. تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا کہ 3 دن سے میں نے کوئی چیز نہیں کھائی. تمہارے غوث پاک مرغے پھاڑتے ہیں اور مریدوں کو روکھی سوکھی کھلاتے ہیں. ہمارا نبی وہ ہے کہ وہ صحابہ کے ساتھ خود بھی فاقے پر ہے. یہ فراڈ چھوڑ دو کہ یہ کہیں دینت تصوف کے ماننے والے نبی کے طریقے پہ تھے. انہوں نے کبھی نبی کے طریقے پڑھے ہی نہیں، عمل کہاں سے کرنے تھے. اچھا، جابر بن عبداللہ نے جب یہ حالت دیکھی تو وہ فوراً اپنی بیوی کے پاس آئے اور کہا کہ کوئی
اناج وغیرہ ہے تو انہوں نے کہا کہ 1 سا رکھی ہوئی ہے گندم یا آٹا، 1 سا سمجھ لیں تقریباً 3 کلو آج کا بنتا ہے، 2.25-3 کلو. تو 3 کلو میں کتنے لوگ کھانا کھا سکتے تھے؟ اور ایک چھوٹا سا بکری کا ایک بچہ ہے، اس کو میں ذبح کر لیتی ہوں، تو تم نبی علیہ السلام کے کانوں میں جا کے کہہ دینا کہ یا رسول اللہ آج آپ کی ہمارے ہاں دعوت ہے، آپ نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا. غوث پاک تو اکیلے مرغے پھاڑ رہے ہیں. اب میں اس کا مذاق اس لیے اڑاؤں گا کہ یہ خود ڈاکٹر طاہر القادری نے کرامت بنا کے پیش کی ہے. اب نہ کہنا کہ کتابیں بدل گئی ہیں، ہاں بالکل ایسے ہی کیا ہوگا. اور اگر غوث پاک کا یہ حال ہے تو باقی بابے شاہی کوئی نہیں، کیونکہ ظاہر ہے سب سے بڑا انہوں نے ان کو ہی کلیم کیا ہوا نا. جابر بن عبداللہ نے کان میں آ کے حضور کو سرگوشی کی، یا رسول اللہ 2-4 بندے لے کے اپنے ساتھ آ جائیں، میں نے اتنا سا کھانا بنایا. لیکن وہ اللہ کے نبی تھے، غوث پاک تو نہیں تھے. نبی علیہ السلام نے اسی ٹائم اناؤنسمنٹ کی کہ آج سب لوگ جابر بن عبداللہ کے گھر جائیں گے، ہماری دعوت ہے. اب جابر بن عبداللہ پریشان ہو گئے کہ میں کھانا تو جو ہے وہ 8-10 بندوں کا ہے. تو نبی علیہ السلام نے اسی وقت فرمایا کہ جابر میرے آنے تک تم نے ہنڈیا کو چولہے سے نہیں اتارنا اور روٹیاں پکانی نہیں شروع کرنی، صرف آٹا گوندھ کے رکھنا ہے. نبی علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے دعا فرمائی، اپنا لعاب دہن مبارک اس ہنڈیا میں ڈالا اور آٹے میں ڈالا اور فرمایا کہ تم نے اس ہنڈیا میں سے بس سالن نکالتے رہنا ہے، اور یہ جو آٹا ہے اس کے اوپر سے کپڑا نہیں ہٹانا، اس میں سے آٹا نکال کے روٹیاں پکاتے رہنا ہے. سرکار 10 بندوں کا کھانا تھا، 100 بندوں نے نہیں کھایا، 1000 صحابہ نے وہ اتنا سا کھانا کھایا. اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے گئے، ہم نے جب ہنڈیاں ہٹا کے دیکھی اتنی ہی تھی جتنی کہ پکائی گئی تھی، اور آٹا بھی اتنا ہی تھا جتنا کہ ہم نے گوندا تھا. وہ جابر بن عبداللہ نے رسول اللہ کو نہیں کھلایا، اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے صحابہ کرام کو کھلایا تھا. اور تمہارا غوث پاک مرغے پھاڑتا ہے. اب فیصلہ کر لیں کہ آپ نے دین تصوف پہ چلنا ہے یا دین محمدی پہ چلنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کرامت نمبر 3، یہ بھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ویڈیو میں بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی غوث پاک کا ایک مرید حاضر ہوا کہ حضرت کل آپ نے افطار ہمارے ساتھ کرنا ہے. سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات میں سے ایک بات معروف ہے، آپ کی سمانے سیرت اور کرامات کی کتب میں، جس میں مثالی کی بات کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا، عرض کیا حضرت آج روزہ ہے، افطاری میرے گھر کیجئے. آپ نے قبول فرما لی افطاری. حضور آج افطاری کے وقت مجھے میزبانی کا شرف دیں، قبول فرما لی. تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص آیا، عرض کہ حضور آج میزبانی کا موقع مجھے دیں، افطاری میرے گھر کیجئے. فرمایا اچھا تیرے گھر کروں. تھوڑی دیر بعد تیسرا آدمی آیا، عرض کہ حضور آج افطاری میرے ہاں فرما، مجھے موقع دے میزبانی کا، قبول فرما لیا. یہ کے بعد دیگر 40 آدمی اس دن افطاری کی دعوت دینے آئے اور 40 کے 40 سے وعدہ فرمایا. حاضرین جو مجلس کے حیران ہوئے. اگلے دن جو حاضر، جو دعوت دینے والا میزبان تھا، ہر کوئی فخر کرتا، خوشی کا اظہار کرتا ہوا آیا اور اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے ساتھیوں سے کہنے لگا اللہ کا بڑا فضل ہوا، کل سرکار میرے گھر تھے، کل میں حضور کا میزبان تھا، کل مجھے خدمت کا موقع دیا تھا. دوسرا آیا کہے کل حضور نے افطاری میرے گھر کی. تیسرا کہے کل حضرت نے افطاری میرے گھر کی. 40 کے 40 یہ کہہ رہے ہیں اور صاحبزادگان فرماتے ہیں کہ افطاری تو اپنے ہی گھر کی تھی، افطاری تو اپنے ہی گھر کی تھی. مولانا اشرف علی صاحب تھانوی جیسے علماء نے بھی ان چیزوں پر گفتگو کی ہے اور بیان کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس سے مراد جس میں مثالی کے ساتھ تشریف لے جانا تھا. کیا؟ جس میں حقیقی سے تو گھر ہی رہے، مگر اولیاء اللہ کو ایک جسم مثالی ملتا ہے، جس میں اس مثالی جسم سے ایک وقت میں 40 جگہ بھی جانا چاہیں تو تشریف لے جا سکتے ہیں. تو شرف میزبانی ہے، 40 کو عطا کر سکتے ہیں. آپ بات کو سمجھے؟ ارے ملک الموت ہے، ایک وقت میں چاہے تو 1,00,000 گھروں کا مہمان بن جائے. تو انہوں نے دعوت قبول کر لی. تھوڑی دیر بعد ایک اور مرید آیا، اس کی بھی دعوت قبول کر لی. کہتے ہیں 40 مریدوں نے آ کے ایک مجلس میں
الگ الگ دعوت دی, ایک ہی روزے کی افطاری, سرکار 40 روزے دی نہیں, روزے 3 ہوندے نے, ایک ہی روزے کی, کل کی افطاری, اور کہتے ہیں وہ 40 گھروں میں افطار انہوں نے کیا بھی. ظاہر ہے جو بندہ پورا مرغا کھا جاتا ہے تو 40 گھروں کی افطاری تو کھائے گا, اور ایک وقت میں افطاری کی. اصل میں کرامت یہ بتا رہے تھے, آپ سمجھ رہے ہیں 40 مرغے کھانا جو ہے افطار ہے, نہیں, 40 جگہ ایک وقت میں. اور پھر ڈاکٹر طارق القادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو وسوسہ آتا ہے تو کیا حضرت ملک الموت علیہ السلام 1 لاکھ سے زیادہ گھروں میں روزانہ روح قبض کرنے کے لیے نہیں پہنچ جاتے؟ ایک فرشتہ ہے ملک الموت, اگر وہ 1 لاکھ سے زیادہ گھروں میں, آج کل تو ویسے فگر تقریباً 1.5-2 لاکھ ہے 24 گھنٹے میں, چلے ایک لمحے میں کئی ہزار گھروں میں چلا جاتا ہے, تو عبد القادر جیلانی بھی جا سکتے ہیں. سرکار پھر اگلی بات کریں, اگر عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو عبد القادر جیلانی کا بھی باپ کوئی نہیں تھا. اگے کرو. ہاں, یہ ان کو لگے گی گالی. کیوں گالی کیوں ہے؟ یہ تو معجزہ ہے. قرآن میں تو اللہ نے کہا کہ ہم عیسیٰ اور اس کی والدہ کو تمام جہان والوں کے لیے نشانیاں بنانے لگے ہیں, اور تم کہتے ہو کہ تمہارے غوث پاک جو ہے وہ اولو العزم پیغمبروں کے نائب تھے. تم مان لو کہ غوث پاک کا بھی باپ کوئی نہیں تھا. سب کہانیاں بنائی ہوئی, جھوٹ بنایا ہوا ہے. دوسری طرف بخاری مسلم میں حدیث ہے, ایک عورت مسجد نبوی کی صفائی کرتی تھی, حبشی عورت, فوت ہو گئی. رات کے وقت صحابہ کرام نے جنازہ پڑھ کے دفنا دیا, نبی علیہ السلام کو نہیں بتایا. چند دن گزرے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ وہ عورت نظر نہیں آ رہی, تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو فوت ہوئی تھی, ہم نے اس کو جنازہ پڑھ کے دفنا دیا, آپ کے آرام میں خلل نہ آئے تو آپ کو نہیں بتایا. آپ نے فرمایا مجھے تم نے کیوں نہیں بتایا؟ اب مجھے اس کی قبر پر لے جاؤ. نبی علیہ السلام اس کی قبر پہ گئے, جنازہ پڑھا. واپسی پر پلٹتے ہوئے آپ نے فرمایا یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی, میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے اللہ نے ان قبروں کو نور سے بھر دیا. یقیناً وہ اہل ایمان کی قبریں تھی, کیونکہ کافر کی قبر نور سے نہیں بھر سکتی نبی کے جنازہ پڑھنے سے. سورہ توبہ میں لکھا ہے کہ آپ 70 دفعہ بھی مغفرت کریں, ہم مغفرت نہیں کریں گے. اور اب سے آپ نے نہ کسی منافق کی قبر پہ کھڑے ہونا ہے, نہ اس کے لیے دعا کرنی ہے. رسول اللہ کی دعا سے منافق کو, کافر کو نفع اس حوالے سے نہیں پہنچ سکتا کہ اس کی قبر نور سے بھر جائے. اگر اس زمانے کے لوگوں کو قبر میں نور کے لیے رسول اللہ کی دعاؤں کی ضرورت تھی تو ہم آپ تو شاہی کوئی نہیں. اب مجھے بتائیں نبی علیہ السلام نے روحانی طور پر جا کر وہ جنازہ کیوں نہیں پڑھ لیا تھا؟ صحابہ کرام نے آپ کو بتایا کہ فوت ہو گئی تھی, ورنہ تو نبی علیہ السلام اگر غوث پاک 40 جگہ پہ افطار کر سکتے ہیں تو نبی علیہ السلام کیا 2 جگہ پہ نہیں ہو سکتے ایک وقت میں؟ یہ ہمیں کہتے ہیں نا جی بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال ایک صحابی کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے, اور وہ کہتے ہیں جی اس کے گھوڑے کے قدموں کی خاک. جعلی بات ہے, یہ جھوٹ ہے. کوئی بھی اہل ایمان کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہے. صحابہ کرام بھی اس بات کو برا منائیں گے کہ جانور کے نیچے کر رہے ہو, جانور تو کافر ہوتے ہیں. اولئک کالانعام بل هم اضل. اہل ایمان تو جانور نہیں ہے. اہل ایمان کی حرمت تو کعبے سے بڑھ کر ہے. جامع ترمذی میں, سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے. یہ تمہیں مبارک ہو. پھر اس میں بھی وہ کہتے ہیں حضرت معاویہ کے گھوڑے کے قدموں کی خاک. جب کوئی فضیلت نہیں ملی ہے یہ بیچ میں سے چیز داخل کرتی. شیعہ نے بھی اپنا ایک گھوڑا نکالا تھا, سنیوں نے حضرت معاویہ کے نام کے اوپر ایک گھوڑا نکال لیا. امیر معاویہ نے جو حضور کی حمایت میں گھوڑا دوڑایا نا, اس گھوڑے کے ناک میں جو مٹی داخل ہوئی نا, عمر بن عبدالعزیز تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. جعلی بات ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں, تو یہ تو بڑا زبردست نعرہ ہے. تم تو کہتے ہو صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جیسا کوئی نہیں, غوث قطب ابدال تے شاہی کوئی نہیں. ہم تو کہتے ہیں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. کہتے ہیں ثابت کرو, ہے ثابت کرتے ہیں, لو سامو. تو یہ جعلی چیزیں انہوں نے مشہور کی ہوئی تھی. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے, بنو سلمہ جو ہیں وہ مسجد نبوی شریف کے قریب شفٹ ہو رہے تھے. ایک چوراہے پر نبی اسلام سے ملاقات ہوئی. آپ نے فرمایا کہ تم اپنے اسی گاؤں میں رہو, جتنے قدم تم چل کے آتے ہو اللہ تعالیٰ کے حضور اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اتنی دور سے آتے ہیں, ہمیں نماز میں تردد ہوتا ہے, ظاہر ہے لیٹ ہو جاتے ہیں بعض اوقات. تو آپ نے فرمایا جتنے قدم چل کے آتے ہو تمہیں ثواب ملتا ہے. تو وہ دوبارہ سے اپنے گاؤں میں شفٹ ہو گئے. نبی علیہ السلام نے انہیں یہ مشورہ نہیں دیا کہ غوث قطب ابدال تو اڑ کے پہنچا کریں گے مکے اور مدینے,
تم اڑ کے مسجد نبوی میں آ جایا کرو. اس ٹائم کوئی نہیں اڑتا تھا, سب جھوٹ ہے, نہ بعد میں کوئی اڑا ہے, یہ سارے فراڈی ہیں, جھوٹ بولتے رہے. کرامت نمبر 4, وہ غوث پاک کا جو قصیدہ غوثیہ ہے اس میں وہ شرک لکھا ہوا ہے, اس کا میں نے الگ سے پوسٹ مارٹم کئی ویڈیوز میں کیا ہے. یہاں پہ میں صرف ایک چیز جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بیان کی ہے کہ غوث پاک فرماتے تھے ہر ولی کی گردن پہ میرا پاؤں ہے. آپ نے فرمایا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ, میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. ہاں, اور پھر وہ کہتے ہیں, انہوں نے کہا کلن, تمام اولیاء کی, اور وہ اس طرح وہ کر رہے ہیں جس طرح پتہ نہیں وہ شروع سے لے کے آخر تک سارے کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, حالانکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ غوث پاک کا جو پردادا پیر ہے نا جنید بغدادی, وہ تو کہتا ہے کہ اولیاء میں بایزید بستامی کا وہ مرتبہ ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا فرشتوں میں ہے. جنید بغدادی جو غوث پاک کے پیروں کے پیروں کے پیروں کا پیر ہے, وہ تو بایزید بستامی کو اولیاء کا سردار مانتا ہے. تم کہہ رہے ہو غوث پاک, تو غوث پاک نے کب یہ ڈیوٹی سنبھالی اور بایزید کب ریٹائر ہوا؟ جنید بغدادی تو اس کو مان رہا ہے, تو غوث پاک تو جنید بغدادی کے مقابلے پہ شاہی کوئی نہیں ہے. پہلے تو یہ طے کرو نا کہ ہے کون اولیاء کا سردار. سب فراڈ ہے. اولیاء کے سردار سیدنا ابو بکر, عمر, عثمان و علی ہے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. دوسری بات, اللہ کا جو ولی ہے اس میں تکبر ہوگا یا عاجزی؟ ہم کوئی کہہ دیں کہ اللہ کے فضل سے ہم نے یہ معاملہ اس طریقے سے بیان کیا کہ ہم سے پہلے کسی نے بیان نہیں کیا, حالانکہ یہ ریالٹی ہوتا ہے, اور اس میں کوئی تکبر والا جملہ بھی نہیں. ہم قرآن و سنت کے دلائل رکھ رہے ہیں. یہ کہتے ہیں تکبر کرتا ہے, اور تمہارا ابا کہہ رہا ہے تمام اولیاء کی گردنوں پہ میرا پاؤں ہے. اور کوکب نورانی نے کہا کہ میں تو صحابہ کی گردنوں پہ بھی پاؤں مانتا ہوں عبد القادر جیلانی کا. ہاں جی, کہتے تعویل یہ جیسے چھوٹا بچہ یہاں گردن پہ بیٹھ جاتا ہے نا, دیکھو کتا لال کرنے سے کی کچھ کہندے رہے, تو صحابہ کی گردن پہ اس طرح کا پاؤں ہے, باقیوں والا ڈائریکٹ پاؤں ہے, اور نسے تو ہے وڈ دیتے تھوڑے پیر میں. جھوٹے ہو. یہ لہذا یاد رکھیے, یہ اولیاء میں صحابہ کرام کو لے کے آتے ہیں, یہ نہ سمجھیے گا ان کو نکالا ہوا انہوں نے. اسی لیے وہ کوکب نورانی نے ننگی بات کر دی کہ ان کی گردن پہ بھی پاؤں ہے, وہ اور طرح کا پاؤں ہے. اور یہ عبد القادر جیلانی کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. اللہ کے بندو, کیا مولا علی نے کبھی کہا کہ صحابہ کی گردن پہ میرا پاؤں ہے؟ کبھی نہیں ایسا ہوا. صحیح بخاری میں حدیث ہے, محمد بن حنفیہ جو حضرت علی کے بیٹے تھے, حنفیہ نامی عورت سے, وہ کہتے ہیں میں نے سیدنا علی سے پوچھا کہ بتائیے رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ ابو بکر. پوچھا ان کے بعد, کہا عمر. تو کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ تیسری بار نہ ہی پوچھوں کیونکہ پھر یہ عثمان کا نام لیں گے, تو میں نے کہا اس کے بعد تو آپ ہی ہوں گے نا, ابو بکر اور عمر کے بعد. یہ صحیح بخاری شریف ہے, مولانا شریف نہیں. تو حضرت علی کہتے ہیں میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. ہائے ہائے, تمہارا غوث پاک جو حضرت علی کے نام کے اوپر پورا اپنا یہ دھندا چلاتا رہا, یہ کہہ کے کہ میں حضرت علی کے قدموں تک پہنچا ہوا ہوں, اور رسول اللہ نے میرے منہ میں 7 دفعہ لعاب دہن ڈالا ہے اور مولا علی نے 6 دفعہ ڈالا ہے. مولا علی تو یہ کہے کہ میں عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں, اس لیے کہ مولا علی مؤمن کامل تھے. ہاں, ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک اعمال کرے اور پھر بھی کہے کہ میں بھی عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. مولا علی تو کہیں کہ میں عام مسلمانوں میں سے ہوں, اور تمہارا غوث پاک یہ کہے کہ تمام اولیاء کی گردنوں پہ میرا پاؤں ہے. اسی قصیدہ غوثیہ میں لکھا ہے کہ قیامت تک جتنے صبح شام آئیں گے نا, مجھ سے پوچھ کر صبح سورج طلوع ہوگا, اور پھر جب غروب ہوگا پھر بھی مجھے خبر دے گا. میں تو کہتا ہوں غوث پاک کو تو سورج کے سائز کا ہی نہیں پتا تھا. ان سے پہلے امام غزالی, ان کو سورج کے سائز کا نہیں پتا. انہوں نے کیمیائے سعادت میں لکھا ہے کہ یہ 60 گنا بڑا ہے. آج ہمارے بچے کو بھی پتا ہے 60 گنا نہیں 13 لاکھ گنا بڑا ہے سورج زمین سے. لو سامو, جن لوگوں کو سورج چاند ستاروں کے سائز نہیں پتا, فاصلے نہیں پتا,
وہ یہ کہہ رہے ہیں ہماری مرضی سے چلتے ہیں. جی اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک رجسٹر دیا ہے جس میں قیامت تک میرے مریدوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. مجھے اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ سب کی موت جو ہے ایمان پہ ہوگی. میرا مرید مشرق میں ہو، میں مغرب میں ہوں، اس کا سطر کھل جائے تو میں ڈھانپ لوں گا. حالانکہ ایک مرید کا سطر جو ہے پبلکلی کھل گیا تقریر کے دوران. وہ قادری تھا، کوئی ہاتھ نہیں آیا. یہاں کے فارغین تبلیغ اس طرح کریں گے، سارے بڑے جو ہم دیوبند کی مکتب میں شامل حاصل کر لیں گے. نعرہ تحقیق، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. اور یہ مجھے بتائیں رجسٹر ملا ہوا ہے رسول اللہ کے بعد اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے مجھے کوئی کتاب کوئی رجسٹر ملا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہنا کیا چاہ رہے ہو بھائی؟ ہاں وہی کچھ کہنا چاہ رہے ہو جو غلام القادیانی دجال نے کہا ہے. اس نے ننگے طریقے سے بات کی، تم نے ڈھانپ کے وہ بات کی. اور یہ چونکہ ان کی ڈاکٹرن ہے. آج بھی آپ پیر میر علی شاہ صاحب کے مزار پہ چلے جائیں گولڈا، جمعے کی نماز کے بعد جس طرح باقی مسجدوں میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھا جاتا ہے نا، وہاں عربی میں قصیدہ غوثیہ پڑھا جاتا ہے جمعے کے بعد. میں نے کئی سال جمعہ وہاں پڑھا ہوا ہے. میں تو باقاعدہ انجینئرنگ یونیورسٹی جب ٹیکسلا میں پڑھتا تھا، وہاں سے میں ٹرین میں بیٹھ کے جمعہ پڑھنے کے لیے، ان دنوں جمعے کی چھٹی ہوا کرتی تھی یونیورسٹی میں، گولڈا آیا کرتا تھا. تو یہ سارے تماشے تو میں نے دیکھے ہوئے. جاب کے دوران بھی میں نے کئی دفعہ جمعہ پڑھا ہے وہاں پہ. قصیدہ غوثیہ پڑھا جاتا ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے، جس کے بارے میں وہ باپا جانی کے وہ اتاری صاحب بتا رہے ہیں کہ باپا جانی کے جب ابا جی قصیدہ غوثیہ پڑھتے تھے تو جو چارپائی ہے وہ ہوا میں بلند ہو جاتی تھی. ہاں ظاہر ہے ایڈا شرک بولو گے تو شیطان نے تھلو چگلی ہونی ہے، چارپائی تو نچنا ہونا ہے. ہاں کہ کمال کار چھڑا جائے جناب. یہ سارا کچھ اس میں لکھا ہوا ہے نا، یہ سارا قصیدہ غوثیہ. اور چارپائی چکی گئی ہے، وہ چکی ہے شیطانہ نے، تو اس تو بعد انہوں نے لڈی پائی ہے ہوتے کہ باپا جانی کمال کام. پھر باپا جانی جی توفہ دنیا جانا سی. اور انہوں نے تو پھر اس کو ایپیکس پہ پہنچایا جا کے وہ سارے شرک کو. تو یہ سارا فراڈ مچایا ہوا انہوں نے. آخری کرامت نمبر 5، وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہتے ہیں جی مولانا روم کا ایک مرید تھا حضرت آتش باز. ہاں تو وہ مولانا روم کے ایک خلیفہ تھے حضرت آتش باز ولی. تو اس کے پاس لکڑیاں ختم تھی، تو وہ پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ لکڑیاں نہیں ہیں اور کھانا نہیں پک سکتا. آرڈر لے لیا اور تیل اٹھا کے اپنی ٹانگ پر کپڑوں پر اپنے اوپر ڈال دیا، اپنی ٹانگوں پر اور کپڑوں پر ڈال کر آگ لگا دی اور ٹانگوں پر. تو کپڑے جلتے رہے اور ٹانگ جلتی رہی اور تیل ڈالتے رہے. تو ٹانگ جلا کر تو کھانا گرم کر دیا. آپ نے بھی نہیں پوچھا کہ یہ رات کو کیسے کر لیا، بس چپ کرے. صبح جب اٹھا باورچی تو ٹانگیں ٹھیک تھی، رات کو جل گئی تھی چربی خون سب، اور صبح ٹھیک تھی. اس کے بعد جب بھی کبھی رات کو اس کو وہ لذت آئی اپنے آپ کو یہ جلانے میں اپنے شیخ کے لیے، اس کی رضا کے لیے، کہ پھر جب کبھی لکڑیاں ختم ہوتی تو وہ لکڑیاں رات کو نہیں لاتا تھا اور دعا مانگتا کہ کاش آج کوئی ان کے محبوب مہمان آ جائے اور پھر جلا کے اپنے آپ کو جلا کے کھانا پیش کروں. تو وہ ایسا ہی کرتا رہا. وہ کہتے ہیں مولانا روم کہ کچھ مہمان آ گئے تو اس کے پاس کوئی ایندھن نہیں تھا، تو اس نے اپنی ٹانگ کے اوپر تیل چھڑک کے آگ لگائی اور اس کے اوپر ہڈیاں پکائی. اس کی وجہ سے حضرت آتش باز جو ہے مشہور ہو گئے. یار ڈاکٹر طاہر القادری صاحب پڑھا لکھا آدمی یار، پنجاب یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے انہوں نے، ٹھیک ہے، انگلش فلوئنٹ بولتے ہیں، عربی فلوئنٹ بولتے ہیں، قرآن و سنت کا اچھا خاصا نالج ہے. لیکن آپ دیکھ لیں جب مت ماری جائے ان نانگوں کے پیچھے لگے ہوئے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی صبح کے وقت وہ ٹانگ ٹھیک ہو جاتی تھی، پھر انہیں مزہ آتا تھا ٹانگ کو آگ لگا کے، اور کہتے ہیں تیل چھڑک کے. اچھا مجھے ایمانداری سے بتائیں، یہ لکڑی پہ جب تیل چھڑک کے آگ لگائی جاتی ہے، یہ تیل کون سا ہوتا ہے؟ مٹی کا تیل. جبکہ مولانا روم کے مرنے کے بھی کم از کم 500 سال بعد پہلا تیل کا کنواں دریافت ہوا ہے. اور وہی نہیں کسی بابے نے کیتا، نہ بابے بس نیچے دیکھتے تھے تو وہ ساتوں زمینیں کراس، تیل بھی کراس ہو جاتا تھا. اوپر دیکھتے تھے عرش تک پہنچ جاتے تھے. یہ سارے بابے حج عمرے کرنے کے لیے گئے ہیں، کسی کو تیل نہیں نظر آیا.
1944 میں ارامکو، حضرت امریکہ کی حضرت ارامکو کمپنی نے تیل دریافت کیا اور اکانومی بوسٹ کر گئی. آج 2000 ارب ڈالر ان کی آپ سمجھ لیں فارن ریزرو ہے سعودی عرب کے. کسی بابے کی وجہ سے نہیں، یہ تو قافلے لوٹا کرتے تھے، اتنے غریب تھے یہ عربی. یہ ساری عمارت ان 100 سالوں کے اندر آئی ہے. تمہارے بابے حج عمرے کے لیے جائیں، انہیں تیل نہ نظر آئے وہاں پر. ویسے لوگوں کے دلوں کے حال جانتے ہیں. ہماری میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولا لکھا ہوا دیکھ کے نہ پڑھ سکیں گے، ویسے دلوں کے حال جانتے ہیں. اینک کے بغیر باپا جانی پڑھ نہیں سکتا، ویسے دلوں کے حال جانتے ہیں. سارا فراڈ مچایا ہوا ہے. تو یہ تیل وہ کہتے ہیں نا، یہ جھوٹ بولا ہے انہوں نے، وہ تیل نہیں تھا، جھوٹ بول رہے ہیں. اس وقت یہ تیل نکلا ہی نہیں تھا زمین سے. پینسلوینیا امریکن سٹیٹ ہے جس میں پہلی دفعہ تیل کا کنواں 1853 میں نکلا. باقاعدہ وہاں لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں. کرنل ایڈون تھے، مٹھی داڑھی تھی، حضرت ایڈون. ہاں جی، حضرت ایڈون نے یہ پہلی دفعہ تیل کا کنواں جو ہے وہ وہاں پر دریافت کیا. پھر حضرت ڈیزل تھے جنہوں نے ڈیزل انجن بنایا. ہاں، ڈیزل ایک بندے کا نام ہے، اس کے آنری طور پہ اس کے نام کے اوپر وہ ڈیزل انجن رکھا گیا. حضرت ڈیزل، حضرت ایڈون کا کمال ہے. حضرت آتش باز کتوں آگے بچ تیل چھڑک کے آگ لگائی. جھوٹ. ہو سکتا ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب چونکہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، وہ کہنے کہ وہ چھڑکنے والی بات غلط ہوئی ہے. تیل ملا تھا انہوں نے، وہ سرسوں کا یا زیتون کا تیل تھا. ہاں، چھڑکیا نہیں سی کو، ملیا سی. ہاں، تو وہ تیل ظاہر ہے وہ قبل از مسیح چل رہا ہے. بال یہ جو تیل ہے یہ بعد میں نکلا ہے. دوسرا، مجھے بتائیں کسی شخص کی جو ٹانگ ہے اس کو آگ لگا کے ہنڈیاں پکائی جا سکتی ہے؟ اس میں سے کیا نکلے گا؟ جتنی دیر اس میں وہ چربی ہے نا تھوڑی سی، وہ پگھلے گی، وہ آگ بن جائے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہڈی کو آگ لگائیں تو وہ ہڈیاں پکا لے گی؟ گوشت کو آگ لگائیں وہ ہڈیاں پکا لے گی؟ اس کو تو پکانے کے لیے وہ زیادہ زیادہ جل کے کوئلہ ہو جائے گی. آگ کیسے نکل سکتی ہے اس کے اوپر؟ ہنڈیاں کیسے پک سکتی ہے؟ دودھ پتی کا جو ہے نا وہ ایک مگ بنانا، وہ بھی اس کے اوپر مشکل کام ہے. سب فراڈ ہے، جھوٹ بول رہے ہیں. اور انہیں پتہ نہیں ہے کہ اس قسم کے خلاف شرع کام کرنا اور انہیں کرامت کہنا یہ تو حرام ہے. کرامت صرف خلاف عقل ہوتی ہے، خلاف شرع نہیں ہوتی. یہ ذہن میں رکھیے گا. کہتے نہیں خالد ابن ولید نے وہ زہر پی لیا تھا بسم اللہ پڑھ کے، بالکل جھوٹ ہے. زہر پینا تو حرام ہے. کہتے کرامت وہی ہوتی ہے جو عقل میں نہ ہے. او بھائی، کرامت خلاف عقل ضرور ہوتی ہے لیکن شریعت کے خلاف نہیں ہوتی. شریعت میں زہر پینا حرام ہے. ورنہ جسے شوق ہے نا، کوئی زندہ یا مردہ بابا لے آؤ، بسم اللہ پڑھ کے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ کہہ کے، غوث پاک کو بھی بلکہ لے آؤ، ساکٹ میں 2 انگلیاں ڈالے اور ننگی زمین کے اوپر کھڑا ہو، انشاءاللہ آخرت میں لینڈ کرے گا. ہاں، زہر دور چھڑ دو. بخاری مسلم میں حدیث ہے، امام بخاری نے اس کے اوپر باب باندھا ہے کہ زہر پینا حرام ہے. کہ نبی اسلام نے فرمایا دنیا میں جس نے زہر پیا اور وہ خودکشی کی موت مر گیا تو جہنم میں آگ کا عذاب بھی ہوگا اور مسلسل اسے زہر پلایا جائے گا اور اس کی انتڑیاں کٹیں گی اسی تکلیف سے. اگر کسی نے پیٹ میں چھرا مار کے خودکشی کی، اس کے ہاتھ میں چھرا پکڑا دیا جائے گا، وہ بار بار اپنے آپ کو قتل کرے گا، پھر اللہ اسے زندہ کرے گا، یہ اس پہ عذاب ہوگا. اور جس نے اپنے آپ کو بلندی سے نیچے گرایا، پہاڑ سے کودا، یا ہمارا بھگوڑے شاہ مینار پاکستان سے کودا، تو اس پہ وہی عذاب مسلط کیا جائے گا. تمہارے حضرت آتش باز کے اوپر آگ کا عذاب بھی مسلط ہوگا جس نے اپنے آپ کو آگ لگائی. سب فراڈ ہے، سب جھوٹ ہے. صحابہ کرام تو رومن امپائر کے ساتھ بیٹل فیلڈز میں تیل کے کڑاہوں میں تلے گئے لیکن روسٹ ہو گئے، آگ ان کے لیے ٹھنڈی نہیں ہوئی. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پروٹوکول تھا. یہ کوئی جنرل رول نہیں ہے. اس طریقے سے چیزوں کو ایکسٹراپولیٹ کرنا یہ بالکل ظلم کے اوپر مبنی ہے. باقی کافی ساری باتیں اور کی جا سکتی تھی لیکن میرا خیال ہے اتنی لمبی جو خوراک میں نے دے دی ہے یہ کافی ہے. اینڈ پہ میں غوث پاک کے والے سے ان کو یہ بھی ریکویسٹ کروں گا، جہاں آپ غوث پاک سے متعلق اتنی جھوٹی باتیں بتا رہے ہیں تو پبلک کو بتائیں کہ غوث پاک نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں نماز کا وہی طریقہ لکھا ہوا ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ویسے لینینٹ ہے اس مسئلے میں، وہ کہتے ہیں رفع الیدین کرنا بھی ثابت ہے. نہ سرکار، ثابت نہیں. اگر پیران پیر نے ایک طریقہ اڈاپٹ کیا نا تو تمہیں اپنے پیر کا طریقہ اڈاپٹ کرنا چاہیے، فنافی شیخ ہونا چاہیے. ہمارے لیے نہیں، ہمارے لیے تو یہی کافی ہے کہ بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ ہے. غوث پاک نے تو خود وہاں سے سیکھا تھا،
اور ساتھ یہ بھی بتاؤ کہ غوث پاک کی 11ویں کھانے والے جس طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ قادیانیوں والا طریقہ ہے جی. حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، حنفی قادیانی، قادیانی فقہ میں حنفی ہیں اور بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں. ہم اور ہمارے سٹوڈنٹس رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں جو بخاری مسلم میں لکھا ہے اور تمہارے غوث پاک نے بھی لکھا، اور ان سے بھی بڑے بزرگ امام غزالی انہوں نے کیمیائے سعادت میں نماز کا طریقہ یہی لکھا ہوا ہے. لو سامو. تو ابھی تو اور بڑی باتیں کرنے والی ہیں. غوث پاک نے حنفیوں کو جہنمی فرقہ ڈکلیئر کیا ہے غنیت الطالبین میں. بعد میں انہوں نے ترجمہ کرنے میں لکھا نہیں یہ حنفی نا غسانی تھے، یہ حنفی یہ والے نہیں ہیں. پھر اینڈ پہ لکھا لگتا ہے یہ کتاب میں بعد میں کسی نے داخل کر دیا. اینڈ تیرے کو یہی نسل دی راہ ہوندی ہے. غوث پاک نے غنیت الطالبین میں لکھا ہے کہ اہل حدیث اصحاب الحدیث جو ہیں وہ اہل سنت ہیں، اور حنفیوں کو انہوں نے جہمیہ لکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی باطل تعویلات کرتے ہیں استواء علی العرش کے معاملے میں اور باقی معاملات کے اندر. تمہارے غوث پاک تو تم لوگوں کو جہنمی فرقہ سمجھتے تھے. یہ بھی بتایا کرو، یہ بھی لکھا ہوا ہے غنیت الطالبین کے اندر. میرا خیال ہے آج کے لیے اتنی خوراک ہی کافی ہے. اینڈ پہ ہم ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو دعوت حق دیں گے کہ اللہ سے ڈریں، مرنے سے پہلے کوئی سچی بات آپ بھی کر دیں. بعض لوگوں کو توفیق مل رہی ہے، جس طرح مفتی منیب صاحب سے کچھ اچھی باتیں نکل گئیں، تقی عثمانی صاحب سے نکلی. آپ بھی بڑے آدمی ہیں، میرا خیال ہے آپ کو بھی دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے اور اپنے بزرگوں کے پاس پہنچنے سے پہلے قرآن و سنت کی جو سچائی ہے لوگوں کے سامنے بیان کرنی چاہیے. اور آج میں نے جو یہ باتیں رکھی ہیں اس کے بعد ہمارے اسٹوڈنٹس کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو اور ان کے ماننے والوں کو بتائیں کہ جن چیزوں کا مذاق طاہر القادری صاحب اڑا رہے تھے نا، خود بھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اسی قسم کی اوٹ پٹانگ باتیں بیان کرتے رہے ہیں، کرتے رہتے ہیں، اور اللہ نہ کرے کہ کرتے رہیں. ہاں ہماری تو دعا ہے. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی جی یوم ناظرین، الدین. آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین خیر میں تھوڑا سا ہٹ کے بات کروں گا. میں یہ کہوں گا کہ جب ہمارے پاس رب العالمین کا قرآن ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پھر ہمیں تیسری بات کی طرف سوچنا ہی نہیں چاہیے. یعنی ناظرین جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کے اندر بھی کسی قسم کا شک نہیں ہے، اور قرآن پاک کے اندر بھی کسی قسم کا شک نہیں ہے. کوئی قرآن کہہ رہا ہے لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن پاک کے اندر بھی کسی قسم کا شک نہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر بھی کسی قسم کا شک نہیں ہے. اور ناظرین ہمیں ان کے اوپر ہی چلنا چاہیے، کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا. عن المقدام رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ. حضرت مقدام رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک رب کا قرآن، دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. جب تک آپ اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، پکڑے رکھو گے، آپ ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے. خیر ناظرین، لیکن آپ ایک اور احادیث غالباً یہ سلسلہ صحیح کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات فرمائی ہے کہ میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کریے گا. یعنی اس حدیث کے اندر فرمایا کہ میں آپ کے پاس رب کا قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، نمبر 2 اپنے اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں. اب جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے اگر محبت نہیں نہ رکھتا تو وہ سمجھ لو کہ اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے. قرآن اور اہل بیت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا کہ میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کریے گا. یہ 3 مرتبہ جملہ فرمایا کہ میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کریے گا، اہل بیت کے ساتھ محبت کریے گا. تو ناظرین یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا. باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.